سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری جس کا بھرپور پوٹینشل ہے، جس پہ بھرپور پوٹینشل ہے، آج زبوں حالی کا شکار کیوں ہوئی؟ وہ نگار خانے اور وہ سٹوڈیوز جن میں ایک زمانے میں بھرپور رونقیں ہوتی تھیں اور مسلسل فلموں کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، آج ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ وہ تمام کے تمام جو سٹوڈیوز ہیں وہ ویران ہو چکے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی زبوں حالی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس عید پر، یعنی کل جو عید منائی جا رہی ہے، کوئی بھی اردو فلم نہیں ریلیز ہو سکی ہے اور نہ ہی بن پائی ہے۔ صرف علاقائی زبانوں میں جو فلمیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں، اور وہی فلمیں ناظرین کے لیے اور جو فلموں کے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے وہی فلمیں پیش کی جائیں گی۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری اس حال تک کیوں پہنچی اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز اداکار، فلم سٹار اور ہدایت کار جناب عجب گل نے۔ بہت بہت شکریہ عجب گل صاحب، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا۔ کل عید ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اردو کی فلم کل ریلیز نہیں ہو رہی اس عید پہ، یعنی یہ کتنی تشویش کی بات ہے کہ آج پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے۔ اس کی وجوہات اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں تو آپ کیا بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جاوید بھائی، مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ اصل میں یہ سبجیکٹ تو بہت واسٹ ہے، بہت زیادہ ٹائم اس کے لیے چاہیے، لیکن افسوس کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اور جب اس پہ بات ہم کرتے ہیں تو پھر ادھوری سی رہ جاتی ہے، اور بہت کم لفظوں میں اس کو سمونا بہت مشکل کام ہے، اور اس مشکل کے ساتھ میرا آمنا سامنا ہمیشہ رہتا ہے۔ بات آپ نے کی کہ اس دفعہ فلم ریلیز نہیں ہو رہی اردو کی، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ پچھلے 63 سالوں سے جب سے پاکستان بنا، آج تک کوئی ایسا سال نہیں آیا جس میں کوئی اردو فلم ریلیز نہ ہوئی ہو۔ یہ پہلا ایسا سال ہے۔ پچھلے سال بھی اس پہ ہم نے دنیا ٹیلی ویژن نے ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے اس میں ذکر کیا تھا، لیکن چلتے چلتے ہم بچ گئے، کوئی ایک آدھی اردو فلم ریلیز ہو گئی تھی جیسے بھی تھی، لیکن اس دفعہ وہ ریکارڈ برابر ہو گیا کہ وہ ہو نہیں سکی۔ اب اس کے نہ ہونے کی وجوہات تو ڈھیروں ساری ہیں جس پہ بہت سارا وقت چاہیے بات کرنے کے لیے، لیکن کچھ ذمہ داریاں ہماری اخلاقی طور پہ، قومی طور پہ، بحیثیت ڈائریکٹرز کے، ایکٹرز کے، سب لوگوں کے جو ہم اس فیلڈ میں جہاں بھی ہیں ہماری بنتی ہیں، اور ہم نے وہ ذمہ داریاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ وقت اور یہ مقام ہمیں دیکھنا پڑا۔ اب وہ کیا کمیاں تھیں، کیا ذمہ داریاں تھیں، میں تو اپنے تئیں جہاں تک پوری کوشش کر کے نبھا سکتا تھا، 2-3 فلمیں 4 فلمیں بنا کے، پشتو کی بھی اردو کی بھی، وہ میں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن میرے پاس جو ٹائم سپین تھا وہ بہت کم تھا۔ یعنی جس وقت یہ انڈسٹری انہوں نے برباد کر کے مجھے دی، اس کے بعد میرے پاس وقت کم تھا کہ میں اس کو بالکل اس طرح سے کر سکتا جس طرح سے لوگ اس کو چاہتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے، یعنی قوم سے مراد ٹوٹل میں بات نہیں کروں گا، میں کچھ لوگوں کی بات کروں گا جو فلم شائقین ہیں، وہ انڈینائز ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر ایک انڈین انفلوئنس آ چکا ہوا ہے، وہ فلم کو اس پیراہے میں، اس چوکاٹ میں، اس موڈ سے دیکھنا چاہتے ہیں جو ہندوستان اس وقت ڈسپلے دے رہا ہے فلمز کے حوالے سے۔ مگر وہ فلم ہمارے لوگوں کو یہ تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جتنا وہ بڑا ملک ہے، جتنی بڑی اس کی معیشت ہے، مارکیٹ ہے، اتنا بڑا نہ یہ ہمارا ملک ہے، نہ معیشت ہے، نہ مارکیٹ ہے۔
تو گویا ہم اتنا بڑا پیسہ اس پہ نہیں لگا سکتے، 50 سے 60 یا 100 کروڑ روپے تک کا پیسہ. ہماری ریکوری، ہمارا مارکیٹ سسٹم اتنا نہیں ہے کہ ہم یہ ریونیو دوبارہ سے لا سکیں. تو یہ تو طے شدہ ہے کہ ہم اتنی بڑی فلم نہیں بنا سکتے. لیکن جتنی ہم بنا رہے تھے وہ کیوں اب نہیں بنا پا رہے، سوال یہ ہے. اس کے لیے یہ تھا کہ پچھلے دنوں حکومت پاکستان نے انڈین فلمز کے اوپر ٹیکس آف کر دیا، جو کہ سراسر ناانصافی ہوئی. اور اس سے بڑی ناانصافی یہ ہوئی اوپر کہ پاکستانی فلموں کے لیے اب سینماز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. تو یہ کیٹیگرائز ہونا چاہیے. اس کے لیے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، سینما کے لوگوں کو اور ہمارے فلم پروڈیوسرز کو، کہ آپ لوگ ہمیں کیٹیگرائز کریں. ہمارا یہ ملک ہے، اس میں ایک ایسی فلم کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں جو کہ کسی طرح سے بھی کھلی نہیں ہے اس کی امپورٹ، پتہ نہیں کس راستے سے آپ اس کو لا رہے ہیں اور اس ملک میں ریلیز کر رہے ہیں. اور اوپر یعنی سخت تکلیف یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹل ملک کے سنیماز کو جو ہے آکوپائڈ کر لیا ہے. ہماری ملک کی یعنی اپنی نیشنل فلم کے لیے کوئی سنیما اویلیبل نہیں. یعنی اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو اس ملک کے اندر انڈین فلم کو لائے اور پھر ہماری جو نیشنل پالیسی ہے فلم کی، اس کی وہ نیشنل پالیسی اوپن ڈیبیٹ نہیں کر رہی. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت جو گورنمنٹ کے جو یعنی حکومت پاکستان کے اور کلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس بات کے اوپر بیٹھتے اور بات نہیں کرتے؟ کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ یہ کون سا راستہ، یہ کون سی پاور ہے جو ان کو بولنے سے منع کرتی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو یہ اپیل بھی کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا ملک ہے. مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے ملک کے اندر ایک ایسی کلچرل یلغار ہو رہی ہے جو نہ میرا مذہب مانتا ہے، نہ میری قوم مانتی ہے، نہ میرا دین مانتا ہے، نہ میرا شعور مانتا ہے. اور وہ آپ چلے جائیں کراچی کے اندر اور ملک کے دیگر حصوں میں بچوں کو بھگوانوں کے نام یاد ہو گئے اور وہ اس طرح سے ماتا پتا پکارتے ہیں اپنے ماں باپ کو. عجب گل صاحب، یہ بڑی ایک اہم بات آپ نے اٹھائی ہے، ثقافتی یلغار کی بات اٹھائی ہے. اسی پہ ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.